اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو، ہمارے رویوں میں خوبصورتی آئے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو اس میں آپ رفق، نرمی، حلم، بردباری اور انات، معاملہ فہمی اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورتی کلام میں، خوبصورتی رویوں میں اور خوبصورتی مخالطت کی، اور جو ہمسائیگی کے دوستی کے حقوق ہیں، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، جس طرح ازدواجی حقوق ہیں، جس طرح آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں، اس طرح آپ کی دوستیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اپنے لہجوں کو نرم رکھیں، ان میں تلخی نہ آئے، سب و شتم سے منع کیا گیا ہے اور معمولی معمولی باتوں پر پکڑ کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور اگر یہ رویے بچپن میں پیدا ہو جائیں تو بعض اوقات پھر وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، اور پھر جب آپ بڑے ہوں گے تو وہ عادتیں وہاں بھی چھوٹ نہیں پائیں گی، چونکہ وہ اس ماحول میں آپ کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ کسی کی ٹو میں لگ جانا، کسی کی غلطیاں نکالنے کی سوچ میں رہنا، کسی کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہنا، کسی کی تذلیل کرنے کے خیال میں رہنا۔ دیکھیے، اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو پھول میں بھی کوئی چیز نظر آ جائے گی، کوئی نقص نکل آئے گا، اور اگر آپ اچھائیاں ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں کے بھی کوئی فائدے نظر آنے لگ جائیں گے کہ ان سے بھی یہ فائدے وابستہ ہیں۔ اس لیے آپ اچھائیاں ڈھونڈیے۔ وہ ایک صاحب تھے تو وہ کہتے میں ایک بزرگ کے پاس گیا ملنے کے لیے، اور میں ان سے ایک برائی کو نوٹ کیا، ایک ان کی خامی کو نوٹ کیا۔ پھر میں دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو ایک خامی میں نے ان کی نوٹ کی۔ اس طرح 99 بزرگوں کے پاس گیا، اور جب 100ویں بزرگ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت میں 99 بزرگوں کے پاس گیا ہوں اور میری نیت یہ تھی کہ میں ان سے بیعت ہوں، لیکن ہر ایک کی ایک ایک خامی سے میں آگاہ ہوا، اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میری نظر بڑی باریک ہے، میں بہت تیز ہوں، تو میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ بھی محتاط رہیے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ان سے تو ایک ایک خامی ملی ہے، میرے سے تو بہت زیادہ مل جائے گی، میں تو سراپا ہے، لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تو ان 99 آدمیوں کے پاس گیا، سال لگا، 2 سال لگے، ایک ایک خامی تو نے جمع کی، اب تیرے پاس 99 خامیوں کا ذخیرہ ہے، کاش کہ تو ایک ایک خوبی جمع کرتا رہتا، تیرے پاس 100 خوبیوں کا ذخیرہ موجود ہوتا۔ اس لیے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو کانٹوں سے بھی خوبصورتی مل جائے گی۔ تو یہ اپنے انداز نظر کو، اپنا کشکول ٹھیک رکھے تو پھر اس میں خیر پڑے گی۔ خذ ما صفا و دا ما قدر، ہمیں ایک ضابطہ دیا گیا ہے، آپ جہاں بھی جائیں اچھی چیز لے لیں اور جو بری ہے وہ وہیں پھینک دیں، بات ختم۔ ہم اچھی پھینک آتے ہیں اور بری جو ہے وہ سینے سے لگا لیتے ہیں، اور ساری زندگی اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ جو بندہ اخلاق کے اعتبار سے خود اچھا نہیں ہے تو وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک لازمی چیز ہے کہ ہم جس منصب پہ بھی ہوں گے ساتھ حسن خلق جڑا ہوا ہوگا۔ دودھ اندر جے کھانڈ لائیے، مزہ ہو جاوے دونا، تو پھر سواد آ جائے گا، لطف آ جائے گا۔ لیکن اگر دودھ بھی ہو تو اس میں بدخلقی کی کڑواہٹ ڈال دی جائے تو پھر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ محدث ہیں، آپ مدقق ہیں، آپ مفکر ہیں، آپ مفتی شہر ہیں، آپ علامہ ہیں، آپ پیر طریقت ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ باپ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن یہ سب کے ساتھ بدخلقی کی کڑواہٹ اور تلخی شامل ہو گئی تو آپ کا سارا منصب ضائع ہو گیا۔ تو بنیاد کیا ہے؟ آپ کا خلق اچھا ہونا چاہیے، آپ کے لب میٹھے ہونے چاہیے۔ تو میٹھے بول بولو، لہجوں میں جمال پیدا کرو، رویوں میں تلخی نہ آنے دو، خوبصورتی پیدا کرو، اور اپنے انداز زندگی کو مرتب کرو، خلق خدا کے ساتھ اچھے رویے رکھو، بالخصوص اپنی دوستیوں میں ایک اچھے دوست بن کے ابھرو، اور اپنے کلاس فیلوز کے اندر ایک اچھے کلاس فیلو کے روپ کے اندر آگے آؤ۔ پیر کے دن آنے والو، جمعہ کے دن آنے والو، تم بھی جب یہاں سے جاؤ تو تمہارا انداز جو ہے وہ مٹھاس سے بھرا ہوا ہو، تمہارے لفظوں سے کھانڈ نکل رہی ہو، شکر ٹپک رہی ہو تمہارے حرفوں سے،
اور مٹھاس تمہارے لہجوں میں گھلی ہوئی ہو اور تم بات کرو تو پیار پھیلتا چلا جائے اور محبت پھیلتی چلی جائے۔ ہاں جہاں کہیں سخت بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی ایک موقع ہوتا ہے، لیکن عمومی رویوں کی میں بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی، روحوں میں اتارنے کی، عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامک بیان کے لیے ہمارے چینل شائننگ کشمیر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔